اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کی بات، علی مریم، حضرت مریم علیہ السلام پر، بہتان عظیم باندھا انہوں نے، وقولہم، اور اس قول سے، انا کا بے شک قتلنا، ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، وما، اور نہیں قاتلہ، اور اللہ تعالیٰ فرما ہے اور نہیں انہیں قتل کیا گیا، وما، اور نہ ہی صلبوہ، اور نہ انہیں سولی چڑھایا گیا، ولیکن، لیکن لیکن شبہ ہو گیا، لہم، ان کے لیے، کہ کس کو ہم نے قتل کیا، وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ جو اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا ہے، فی، اس بات میں، اس بارے میں، لافی، ضرور، فی شکن، وہ شک میں ہیں، منہ، اس بات کی وجہ سے، اس متعلق، ما، نہیں، لہم، ان کے لیے بھی اس میں، من علم، کوئی علم نہیں ان کے پاس اس امر کا کوئی صحیح علم، الا اتباع الظن، اللہ مگر اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، الظن، صرف گمان کی ہی، وما، اور نہ ہی قتلہ، اور نہ ہی انہیں قتل کیا گیا ہے، وہ یقیناً، بلکہ رفعہ اللہ، بلکہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الیہ، اپنی طرف، وقان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، یہاں ان جرائم کے علاوہ چند ایسے شدید قسم کے جرائم کا اضافہ کیا جا رہا ہے جن کا ذکر پہلے نہیں آیا۔ حضرت مریم پر بہتان، جب حضرت مریم کو حضرت مسیح کی بشارت دی گئی تو آپ کنواری تھیں، وضع کا وقت قریب آ گیا تو آپ باہر ویرانے میں چلی گئیں، بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں کے طعنوں کا خیال کر کے گھبرائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جب کوئی تم پر زبان طعن دراز کرے تو خود چپ رہنا اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، چنانچہ جب آپ واپس یروشلم پہنچیں، لوگوں نے آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر انہیں مطعون کرنا شروع کیا۔ ایک کنواری لڑکی کی گود میں بچہ دیکھنے سے اس کے اخلاق کے متعلق شکوک کا پیدا ہو جانا ایک طبعی امر تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اشارہ کیا بچے کی طرف کہ اس سے دریافت کرو، کہنے لگے، ہم کیوں کر اس بچے سے بات کر سکتے ہیں جو ابھی پنگوڑے میں ہے۔ اس وقت وہ معصوم بچہ جس کی عمر چند گھنٹوں سے زیادہ نہ تھی، فصیح زبان میں بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس روشن معجزہ اور ناقابل تردید دلیل کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد انہیں حضرت مریم کی طہارت کا یقین آنا چاہیے تھا، آخر وہ اہل کتاب تھے اور نبوت، وحی اور معجزات پر ان کا ایمان تھا، لیکن یوں جان لینے کے بعد پھر بھی ان کا اس تقدس سے مآب خاتون پر یہ تہمت لگانا بہتان عظیم نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسرا جرم جس کا یہاں پہلی دفعہ ذکر ہو رہا ہے، ان کا یہ دعویٰ کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب وہ آپ کو رسول مانتے تھے تو پھر قتل کیوں کیا؟ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ الفاظ بطور تمسخر بڑھائے تھے، وہ آپ کو رسول مانتے نہیں تھے، یا یہ کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کی شان و توقیر بیان کرنے کے لیے بڑھائے ہیں۔ لیکن اگر یہود کی گزشتہ تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ کچھ بعید بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو رسول اللہ مانتے ہوئے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی ٹھانی ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور یرمیہ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، لیکن جب ان بزرگواروں نے انہیں ان کی بد اخلاقیوں پر ٹوکا تو انہیں اپنے ہاتھوں شہید کر دیا۔ بہرحال ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، اگرچہ اس کی تخلیص آگے آ رہی ہے، اور پھر اس پر ان کا اترانا اور فخر کرنا، اس سے بڑھ کر اس کفر کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح کے دشمن یہود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کیا اور سولی دے دیا،
اور آپ کے ماننے والے اور پرستار بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ یہود نے حضرت مسیح کو سولی دے دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا گیا، لیکن جن میں ان کا شک ہے، جس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تفاسیر میں اگرچہ ایسی روایات کثرت سے درج ہیں جن میں حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کرنے اور آپ کے بچ جانے اور کسی دوسرے انسان کو سولی چڑھائے جانے کی تفصیلات موجود ہیں، بہرحال اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے فلسطین کے رومی گورنر پیلاطس کے عدالت میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ دین مصوب میں تحریف کرتے ہیں، اور جھوٹی شہادتیں پیش کر کے اسے مجبور کیا کہ آپ کو پھانسی کی سزا دے، اور جب اسے پس پشت کرتے دیکھا تو اس کو فتنہ و بغاوت کی دھمکی دی۔ انجیل کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائی، جب پیلاطس نے دیکھا کہ کچھ نہیں بن پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوا پڑ جاتا ہے، تو پانے لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے کہا، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ تو جب پیلاطس نے اس کے دباؤ کے زیر اثر آپ کو بے گناہ اور معصوم یقین کرتے ہوئے سولی دینے کا حکم دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت غالبہ اور حکمت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو بچا لیا، اور ایک منافق کی شکل کو آپ کے مشابہ کر دیا، اور یہودی اسی کی مسیح سمجھ کر پکڑے گئے اور اسے پھانسی دے دیا۔ وہ منافق یہودا تھا جب آپ کو واری بھی تھا، اور جب یہودیوں نے اسے 30 روپیہ کا لالچ دیا تو اس نے اپنے پیغمبر کی مخبری کی اور آپ کو گرفتار کرانے کی کوشش میں یہود کا ساتھ دیا۔ اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح کے بارے میں پھیلے ہوئے تمام نظریات کا بطلان کر کے اب قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ کہاں گئے۔ فرمایا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب قدرتاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں اٹھا لیا؟ کہیں وہ خود بیٹھا تو ہے نہیں کہ وہاں بلا لیا ہو؟ تو اس کا صاف جواب یہ ہے کہ آسمان پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث معراج میں اس کی تصریح موجود ہے، کیونکہ رفع کا معنی بلند کرنا ہے۔ اگر کسی چیز کو نیچی جگہ سے اٹھا کر بلند جگہ پر رکھ دیا جائے یا کسی کا مرتبہ اور شان بلند کر جائے تو وہاں رفع کا لفظ مستعمل ہوتا ہے، اور اگر دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں یعنی بلندی اور مقام اور بلندی شان تو رفع کا استعمال کیوں دل میں کھٹکے؟ بات اتنی سی تھی، بالکل مختصر اور دو ٹوک، کہ یہودیوں کا دعویٰ اور عیسائیوں کا عقیدہ کہ حضرت مسیح کو سولی دے دیا گیا دونوں غلط ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لیکن انسان کی کج بحثی یا ندرت آفرینی کا کیا علاج؟ جب تک سیدھی اور صاف بات میں اپنی پچ نہ لگا لے حضرت کو قرار نہیں آتا۔ حضرت مرزا صاحب آن جہانی تشریف لائے اور اپنے نبی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے وفات مسیح کو بطور اساس قرار دیا، حالانکہ ختم نبوت کے مسئلہ کو حیات مسیح کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اگر بفرض محال حیات مسیح ثابت نہ ہو سکے تو بھی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا آیات قرآنی اور احادیث نبوی کا صریح انکار اور کفر ہے۔ مزید برآں مرزا صاحب کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اور استدلال بھی کچھ کم دلچسپ نہیں۔ آپ مسیح کیوں ہیں؟ اس لیے کہ احادیث میں موجود ہے کہ حضرت مسیح آئیں گے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پوچھا جائے کہ جناب جن احادیث میں مسیح کا آمد کا ذکر ہے ان میں تو مسیح کا نام، ولدیت، محل نزول اور جو کارہائے نمایاں آپ انجام دیں گے ان سب کا تفصیلی ذکر ہے۔
قبل موتا کا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض نے کہا ہے اس کا مرجع کتابی ہے۔ ہر اہل کتاب پر مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نبوت و عبدیت منکشف ہو جاتا ہے اور وہ اس پر ایمان لے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی آپ وفات سے پہلے زمین پر نزول فرمائیں گے اور اس زمانہ میں جتنے اہل کتاب ہوں گے آپ پر ایمان لا کر دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔